اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت 130 لفظی ترجمہ۔ ومن اور کون ہے، یرغبو منہ موڑے، ملت ابراہیم ملت سے ابراہیم کی، الا مگر، من جس نے، سفیہا بے وقوف بنا لیا، نفسہ خود کو، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، استفینہ ہم نے چن لیا اسے، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بلا شبہ وہ، فی الآخرۃ آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِینَ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ با محاورہ ترجمہ۔ اور کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے منہ موڑے، مگر وہی جس نے خود کو بے وقوف بنا لیا ہو، حالانکہ ہم نے اسے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا تھا، اور بلا شبہ وہ یقیناً آخرت میں صالحین میں سے ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیم کا تذکرہ کیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، خالص اور واضح اسلام اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا طریقہ۔ یہود و نصارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے بے رغبتی اختیار کی اور یہودیت اور نصرانیت جیسی بدعات گھڑ لی جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں تھی، اور انہوں نے ملت ابراہیم کو چھوڑ دیا۔ تو اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملت ابراہیم پر اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کو جان لینے کے بعد اب کون ان کی ملت سے روح گردانی کرے گا؟ الا من سفیہ نفسہ، صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو جاہل رکھا، یعنی اس سے مراد یہود و نصارہ۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ ملت ابراہیم میں رغبت نہ رکھنا بے وقوفی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی معنوں میں اسی دین کی طرف بلا رہے ہیں جس کی طرف ابراہیم علیہ السلام نے بلایا۔ تو پھر یہ یہود و نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں، یہود دین کو قومی عزت کا نشان سمجھتے تھے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مطابق دین یہ تھا کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ لے اور یکسو ہو کر اللہ والا ہو جائے۔ اب اس دعوت دین سے ان کے قومی عزت والے دین پر زد پڑتی تھی، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ پھر فرمایا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے اسے دنیا میں چن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دنیا کے حالات کے بارے میں خبر دی کہ ہم نے انہیں چن لیا، انہیں ایسے اعمال کی توفیق دی جن کی بنا پر وہ نیک لوگوں میں شمار ہوئے، اور پھر یہ کہ کئی آزمائشوں پہ پورا اترے تو اللہ تعالیٰ نے صرف انہیں اپنا دوست ہی نہیں بنایا بلکہ سب لوگوں کا امام بنا دیا۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بلا شبہ وہ یقیناً آخرت میں صالحین میں سے ہوگا۔ اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آخرت کی حالت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ آخرت میں ان نیک لوگوں میں شامل ہوں گے جو بلند درجات پر ہوں گے۔ آیت 131 لفظی ترجمہ۔ اس جب، قالا کہا، لہو اس سے، ربہ اس کے رب نے، اسلم فرما بردار ہو جا، قالا اس نے کہا، اسلمت میں فرما بردار ہو گیا، لی رب العالمین جہانوں کے رب کا۔ با محاورہ ترجمہ۔ جب اس کے رب نے اسے کہا فرما بردار ہو جا تو اس نے کہا میں جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو گیا۔ اور یہ ہے ملت ابراہیم، یعنی طریقہ ابراہیم، جنہوں نے اپنی سوچ، اپنے خیالات، اپنے جذبات، احساسات اور اپنے عمل کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع بنا لیا تھا۔ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا طرز فکر، اپنا طرز عمل مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع بنا لیا تھا، اور طرز
فکر و عمل کی جو تبلیغ اور اشاعت میں اپنی پوری زندگی صرف کر دی، اور پھر اس راہ میں جو مشکلات پیش آئیں انہیں خندہ پیشانی سے برداشت کیا، اور یہ طرز زندگی اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب تھا کہ اس رب نے آپ کو پوری دنیا کا امام بنا دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اخلاص اور فرما برداری کا حکم دیا تو انہوں نے رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ تو اب ہر کوئی ابراہیم کے طریقے پر ہونے کا دعویٰ تو کر رہا ہے، لیکن ان جیسا اخلاص، فرما برداری، عبودیت اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ تو جو نجات ہے وہ صرف حضرت ابراہیم کے طریقے میں ہے۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اپنے پروردگار کے مطیع و فرما بردار ہو جاؤ، تو اس نے کہا کہ میں مطیع و فرما بردار ہو گیا تمام جہانوں کے پروردگار کا۔ یہاں تک کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم جب آیا تو اس پر بھی سر تسلیم خم کر دیا۔ اور انسان جس دین اور طریقے پر ہوتا ہے تو اپنے بچوں کے لیے بھی پھر وہی پسند کرتا ہے۔ آیت 132 لفظی ترجمہ، ووصّیٰ اور وصیت کی، بہا اس کی، ابراہیم نے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، و یعقوب اور یعقوب نے، یا بنی یا اے میرے بیٹو، ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ، اصطفیٰ منتخب کیا ہے، لکم تمہارے لیے، الدین دین کو، فلا تموتن تو ہرگز نہ تم مرنا، الا مگر، وانتم اس حال میں کہ تم مسلمون فرما بردار ہو۔ با محاورہ ترجمہ، اور اس کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، اے میرے بیٹو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا ہے، تو ہرگز نہ تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو توحید کی وصیت کی اور اسے ایک ایسا کلمہ بنا دیا جو باقی رہا، حتیٰ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو کلمہ توحید کی ہی وصیت کی۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں سوا باقی تمام انبیاء انہی کی اولاد میں سے تھے، اور بنی اسرائیل بھی انہی کی اولاد تھے۔ تو بنی اسرائیل کو بھی وصیت تو اللہ کا فرما بردار بن کر رہنے کی گئی تھی، مگر بعد میں بنی اسرائیل نے جو گل کھلائے وہ تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے، لہٰذا اس دین کو قائم کرو، اس کی شریعت پر عمل کرو اور اس دین کے رنگ میں رنگ جاؤ، پھر اسلام کے سوا کسی اور حالت پر تمہیں موت نہ آئے۔ تو دین سے مراد ہوتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے، جو سورہ آل عمران آیت 19 میں فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے۔ اور یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے زندگی کے لیے اسلام کو بطور دین منتخب کیا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام قدیم ہے، وہی سارے انبیاء کی دعوت رہی، اور اسی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی، یعنی کہ اس دین اسلام کو لازم پکڑ کے رکھو، اس کو کبھی نہ چھوڑو، یہاں تک کہ اپنی آخری سانس تک۔ آخر میں فرمایا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے تو اس سے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس دین کی وصیت اپنی اولاد کو فرمائی وہ یہودیت یا نصرانیت نہیں بلکہ اسلام ہی ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔